فیشن اسلام میں کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے، تکبر نہ ہو۔ تکبر کے حوالے سے آپ یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچے گا میں ضرور اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ آپ پتہ ہے المتکبر کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ سورۃ الحشر میں المتکبر، تکبر صرف ایک ہستی کو شایع ہے اور وہ اللہ ہے، مخلوق میں کسی پیغمبر کسی فرشتے کو بھی شایع نہیں ہے، اس لیے سب کے سب عاجزی شو کرتے تھے۔ تو تکبر میری چادر ہے جو کھینچے گا، اس کا مفہوم آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ اس زمانے میں جائیں۔ اگلے زمانوں میں عرب کی ٹریڈیشن کے اندر آج بھی اگر گاؤں ایریا میں جائیں تو لوگوں کو پٹکا رکھنے کی عادت ہے، ایسے نا ایک چادر رکھی ہوتی ہے ایسے، یہ میاں والی سائڈ پہ بھی چلے جائیں لوگ پٹکا رکھتے ہیں، عرب میں لوگ لال رومال رکھتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں ایک عزت والا آدمی جتنے اتنے فالوور ہو اس کا لال رومال یوں پکڑ کے کوئی پبلکلی کھینچ لے تو اس کو کتنا برا لگے گا، اس کا بھی دل کرے گا کہ آپ کو آگ میں جلا دے، ٹھیک ہے۔ یا کسی نے یہاں پہ پٹکے والی خوبصورت سی وہ استری کر کے چادر لٹکائی ہوئی ہے اور بڑی مجلس میں وہ بڑا کرو فر کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آپ نے دیکھا پٹکا بڑا خوبصورت سا رکھا ہوتا ہے، وہ تسی خرید بھی نہیں سکتے، کتنے دا سی جی؟ وہ 30,000 سے زیادہ کی اس کی پرائس ہے، وہ جو وہ آپ کو اورنج سا نظر آتا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ بھی رکھا ہوتا ہے، اب آپ بڑی مجلس میں ان کی یوں پکڑ کے کھینچ لیں خدا نہ خواستہ تو ان کے مریدین آپ کو درجہ شہادت پہ فائز نہیں کریں گے۔ تو اس کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو ایک کھینچے گا نا اسے میں آگ میں داخل کروں گا۔ اب آپ کو اس کی انٹیسٹی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے اسے اپنی گستاخی سمجھتا ہے کہ کوئی انسان ہو کے تکبر کرے۔ انسان کو کیا شایع ہے؟ وہ انسان جو 2 دفعہ شرمگاہ سے نکلا ہے اور ہر وقت اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائی پھرتا ہے اور مرنے کے بعد اس نے گل سڑ کے ہڈیاں بن جانا ہے اور ایک بے قدر پانی سے وہ پیدا ہوا ہے، اس کو شایع ہے کہ وہ تکبر کرے۔ کئی ایک تابعین کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے، طاؤس تابعی کے بارے میں آتا ہے، حجاج ابن یوسف گزر رہا تھا تو طاؤس تابعی راستے میں تھے، وہ اپنے بیچارے چل رہے تھے، درویش حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تو کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ حجاج کی سواری آ رہی ہے، سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ اس زمانے میں بھی حکمرانوں کو ایک نشہ ہوتا تھا نا، جس طرح آج کل آپ کی روڈز بلاک کر دیتے ہیں، اور وہ حکمران آپ کی روڈز بلاک کر رہے ہیں جو پچھلے حکمرانوں کو تانا دیا کرتے تھے روڈ بلاک کرنے کے اوپر، وہ پورا شہر بلاک کر دیتے ہیں اپنے لیے۔ حضرت طاؤس پہلے ہی کنارے پہ تھے، انہوں نے کہا اب کیا میں راستہ چھوڑ دوں؟ راستے سے تو آپ کسی کو نہیں ہٹا سکتے۔ تو حجاج بن یوسف جب پاس آیا نا تو کہنے لگا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ طاؤس تابعی نے کہا میں تمہیں خوب جانتا ہوں، ابتدا میں تم ایک بے قدر منی کے قطرے تھے، پھر تم اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے اور اپنی ماں کی شرمگاہ سے اس کے رحم میں داخل ہوئے، اور پھر ماں کی شرمگاہ سے اللہ نے تمہیں بچہ بنا کے باہر نکالا، اور اس وقت بھی تم اپنے پخانے کا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہو بدبودار، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جاؤ گے۔ میں تمہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تم کیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ صرف حجاج کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے۔ تو اس کی زبان ہی بند ہوئی، وہ جواب ہی کوئی نہیں دے سکا۔ اس میں سے کس بات کا وہ انکار کرتا؟ کون دنیا کا بندہ ان باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ تو تکبر انسان کرے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ اچھا لباس پہنے، ضرور پہنے، کسی کو حقیر نہ جانے۔ آپ قرآن حکیم میں جگہ جگہ دیکھیں، خصوصاً سورہ الزمر کا آخری رکوع پڑھیں جس میں اہل جہنم اور اہل جنت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جہنم کے بارے میں کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اللہ نے اہل جہنم کو قرآن میں درجنوں جگہ پہ کہا ہے یہ متکبر ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے پیغمبر کی دعوت سے اناد کیا ہوتا ہے، اور پیغمبر کی دعوت سے روگردانی کرنے والا متکبر ہے، جو میں نے مسلم کی حدیث پڑھی پہلے کہ تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ حق بات سے اناد کرنا اور لوگوں کو
حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔